السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت کی اردو ہے، بہارستانی اردو۔ اس کا صفحہ نمبر 16 ریویژن کرتے ہیں ہم۔ آج یہ ایک بار ہم نے پڑھا ہے، آج دوبارہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے درخت کی پکار۔ یہ درخت کی اور ایک لڑکا ہے حامد، اس کی آپس میں گفتگو ہے۔ یہ حامد تھکا ہارا ہوا کھیل کود سے واپس آ کر ایک میدان میں پہنچا۔ وہاں اس کے دوسرے ساتھی بھی جمع ہوئے۔ کھیلنے کے بعد یہ جا کر جب اس نے گھر کا رخ کیا تو راستے میں چلتے چلتے اس نے ایک خوبصورت سایہ دار درخت دیکھا۔ درخت پر اس کی نظر پڑی، پھر آرام کرنے کے لیے درخت پر وہاں اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں اس نے خواب دیکھا، درخت ڈرا سا ہے، سہما سا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ تو اسی حامد کی اور اس درخت کی یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک کہانی کہہ سکتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، کیا آپ اس سبق کے بارے میں اس سے پہلے کچھ جانتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حامد کون ہے یا درخت کس چیز کا ہے؟ اچھا، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ چلو میں اب آپ کو اس سبق کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ سبق کا نام ہے درخت کی پکار۔ درخت کی پکار۔ پیارے بچوں، میں سبق پڑھوں گا بلند آواز سے، بلند خوانی سے، اور آپ بھی میرے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھیں، زیادہ شور سے نہیں، تلفظ کو صحیح ادا کریں۔ حامد چھٹی کے روز اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے میدان میں پہنچا۔ حامد چھٹی کے روز، حامد ایک لڑکا ہے، چھٹی کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے ایک میدان میں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ ایک پلے گراؤنڈ میں پہنچا۔ سبھی ساتھی جمع ہوئے، باقی ساتھی دوست احباب جو اس کے تھے وہ بھی جمع ہوئے وہاں۔ کھیل شروع ہوا۔ کھیل کیا ہوا؟ شروع ہوا۔ حامد بھی کھیل میں مست ہو گیا۔ کھیل ختم ہوتے ہی سبھی دوستوں نے اپنے اپنے گھر کا رخ کیا۔ کھیل ختم ہوا، سبھی ساتھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹے۔ حامد بھی تھکا ہارا گھر واپس جا رہا تھا۔ حامد بھی تھکا ہارا، تھک کے چور ہوا تھا کھیل کود سے انسان تھک جاتا ہے۔ تو یہ تھکا ہارا اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک خوبصورت سایہ دار درخت پر نظر پڑی۔ راستے میں اس نے ایک خوبصورت سایہ دار درخت دیکھا۔ ذرا دیر آرام کرنے کے لیے وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تھکا ہارا تھا، بڑا خوبصورت درخت تھا اور پھر سایہ دار درخت تھا۔ تھکا ہوا تھا تو تھوڑی دیر تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے درخت کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی
اور وہاں بیٹھ گیا۔ اتنے میں حامد کی آنکھ لگ گئی، اتنے میں حامد سو گیا۔ اسی اثنا میں حامد سو گیا اور اس نے خواب دیکھا۔ حامد نے خواب دیکھا۔ عزیز بچوں، لفظ خواب نہیں ہے، خواب ہے۔ لفظ خواب ہے، اس کا پروننسیشن خواب ہے، خواب نہیں، خواب۔ حامد نے خواب دیکھا کہ درخت ڈرا ڈرا اور سہما سہما سا ہے۔ درخت یہ دیکھتا ہے کہ درخت ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ سہما کے معنی بھی ڈرنا ہے۔ درخت ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، خواب جو ہے صحیح خواب، وقت کے مطابق خواب کی تعبیر بہت وسیع کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اس کی تعبیر بتانی۔ یہ موسم کے اعتبار سے ہوتی ہے خواب کی تعبیر، وقت کے اعتبار سے، اور انسان کے اعتبار سے۔ کون انسان کیسی خواب دیکھ رہا ہے، کس وقت دیکھ رہا ہے، موسم کیسا ہے۔ تو خواب کی تعبیر بڑی مشکل چیز ہے، اور اپنا خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے۔ رات کے وقت اگر انسان خواب دیکھے، برا اور ڈراونا خواب دیکھے، پھر انسان بائیں طرف مڑ کر 3 مرتبہ تھوکے، 3 مرتبہ بائیں طرف مڑ کر تھوک لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بائیں طرف مڑا، تھو 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 3 مرتبہ، پھر دائیں طرف مڑ کر درود پڑھ کر سو جائے۔ یہ ڈراونا خواب جب دیکھے تو یہ عمل کرے، یہ سنت عمل ہے، حدیث کے اندر یہی آتا ہے۔ خواب، سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ ماضی میں کیا ہوا وہ ہمیں معلوم ہے، ہسٹوریکل ویوز ہمیں معلوم ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں معلوم ہے کیا ہوا، اور حال میں ہم کیا کر رہے ہیں تو پتہ ہی ہے۔ مستقبل میں کیا ہوگا اس کے بارے میں ایک ہی چیز ہے جو حدیث کے اندر آتی ہے، وہ سچے خواب ہیں۔ خواب خبر ہوتی ہے، آئندہ آنے والا جو وقت ہے اس میں انسان کو کیا ہوگا، کیا کرے گا۔ تو خواب بھی ایک اس کی آنے والی جو وقت ہے اس کے بارے میں ایک خبر ہمیں بتاتی ہے۔ خواب ضرور نہیں ہے ہر ایک کا خواب صحیح ہو، البتہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے اس میں آگے کوئی اتار چڑھاؤ یا کوئی اور کام ہونے والا ہے تو ایک اشارہ خواب میں ملتا ہے۔ تو عزیز بچوں، اس شخص نے خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھا کہ درخت ڈرا ڈرا سہما سہما سا ہے۔ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ میں نے آپ کو خواب کے بارے میں تھوڑا سا قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا، اور درخت کی پکار اس سبق کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا۔ تو انشاءاللہ کل ہم پھر ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔